عام ریاست کے لوگ ہیں وہ ایک طرف ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 29 کی جو کال ہے اس کا کیا فرق پڑے گا اور یہ کیوں ضروری ہے؟ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، آپ اس کو اگر دیکھیں تو ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز یا جو ڈیمانڈ ہے مطالبہ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس آئین کے متصادم ہو، آزاد کشمیر کے قانون کے خلاف ہو یا ریاست کے خلاف ہو۔ چارٹر آف ڈیمانڈ میں جو مطالبات عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے رکھے گئے ہیں وہ سارے جو ہے وہ آرٹیکل 4 جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ اس میں آلریڈی طے ہیں کہ اگر یہ سمجھدار ہوتے یا یہ عقل مند ہوتے تو یہ ساری چیزیں آرام سے بیٹھ کر یہ ٹیبل پہ یہ حل کی جا سکتی ہے۔ اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کہ وسائل سے باہر ہو یا حکومت کے اختیارات سے باہر ہو۔ ہاں، اس ریاست کی قوم جو ہے اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہے کہ میں آپ کو ہماری 4.5 ملین آبادی ہے اور حال ہی میں 2024 میں جو ہمارے لوگوں نے ٹیکس پے کیا ہے اس کا اگر آپ ریشو دیکھیں تو ہمارے 3 ڈویژنز پونچھ اور مظفرآباد میں 13 کچھ ارب روپیہ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے اور میرپور ڈویژن سے تقریباً 59 سم تھنگ ارب روپیہ جو ہے یہ ٹیکس جی کی بالکل۔ کلیکشن ہوئی ہے۔ تو یہ زیادتی جو ہے نا اس قوم کے ساتھ وہ یہ ہے کہ دیکھیں ان کے پاس 4 5 ان کے پاس گاڑیاں ہیں جو کہ سرکاری۔ ایک اور بات ہے، ظلم یہ ہے اس قوم کے ساتھ کہ جو 12 مہاجرین کی سیٹیں ہیں 2 کروڑ روپیہ کم و بیش ایک ممبر اسمبلی کو جاتا ہے۔ اور ذکر کروں بجلی گا کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، بنیادی سہولتوں کے لیے، پانی کے لیے اور باقی جی جی، مسائل کے لیے لوگ ترس رہے ہیں اور یہ اتنی عیاشیاں کر رہے ہیں۔ جو طاقت ہوتی ہے نا وہ نفرت پیدا کرتی ہے اور نفرت بغاوت پیدا کرتی ہے اور بغاوت جو ہے وہ پھر انقلاب لے کے آتی ہے۔ یا نفرت تو آلریڈی ان 53 ممبران نے عوام کے دلوں میں یہ پیدا کر دی ہے آلریڈی۔ اگر 29 کو انہوں نے اگر مطالبات نہ تسلیم کیے تو یہ بغاوت کی شکل اختیار کر جائے گی اور پھر بغاوت جو ہے پھر اس ریاست کشمیر کے اندر پھر انقلاب کا باعث بنے گی کہ آپ کو سائفر پکڑ کے راجہ فاروق حیدر صاحب اس کو ایسے ایسے کر رہے ہیں، اس کو لہرا رہے ہیں۔ اور بھائی سر آرٹیکل جو 31 ہے اس میں لیجسلیٹو پاور بھی ان کے پاس کوئی نہیں ہے اور وہ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بندے، ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے اور سلیکٹ کر کے ان کو مظفرآباد اسمبلی میں بھیجا جاتا ہے اور جب پھر حکومت گرانی ہو یا بنانی ہو تو پھر ان کو پھر استعمال کر کے ان 12 ممبران کو تو پھر وہاں پر وہ ایکسرسائز کی جاتی ہے حکومت گرانے کے لیے ہے۔ یہ آزاد کشمیر کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست کی جو ہمارے لوگ ہیں ان کے ٹیکس کے پیسوں کے اوپر بوجھ ہیں۔ دیکھیں آپ اسمبلی میں جائیں، چارٹر آف ڈیمانڈز کو لے کے جائیں اور جو چیزیں آپ کے اختیارات سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اختیارات اور وسائل سے یہ باہر ہیں، ہم نہیں کر سکتے صاحب اگر بھی۔ اختیارات نہیں ہیں تو وہ عوام کے پاس ان کو جانا چاہیے کہ عوام اب کیا ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو اختیار نہیں ہے۔ لیکن یہ گزشتہ 70 سالوں سے انہوں نے تو یہ بتایا لوگوں کو کہ ہمارے پاس اختیار ہیں، ہم ہی آپ کے مسائل حل کریں گے، ہم ہی آزادی کے لیے کام کریں گے۔ تو یہ اوورسیز کشمیریوں کا ہمارا تعلق ہے، ہمیں ریاست کے ہر اس بجائے اس کے کہ یہ تصادم ہو اور پھر یہ بات انقلاب کی طرف نکل جائے تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے حکمران بھی جمہوری طرز عمل سے آگے بڑھیں گے اور کوئی بھی تصادم کا راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ مجھے ایک دوسرے کو گالی دیتے تھے، پیپلز پارٹی والے اور نون لیگ والے ایک دوسرے کو گالی دیتے، آج وہ بالکل اکٹھے ہیں۔ یہ 70 سالوں سے جو ان کی محرومیاں ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج لوگ سڑکوں پہ ہیں اور ان لوگوں کے عام لوگ ہیں، ان پہ کسی جی قسم کی جارحیت، دہشت گردی کسی بھی اسٹیٹ کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اورنگزیب، پروگرام پڑھ رنگ کے ساتھ نیو یارک امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ آج مہمان شخصیت ہیں جناب فیاض احمد ہمایوں صاحب UAE سے۔ فیاض صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ رنگزیب صاحب سب خیریت، جی آپ سنائیں الحمدللہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھاک۔ فیاض احمد ہمایوں صاحب مجھے یہ بتائیں کہ 29 سپٹمبر 29 کو عوامی حقوق کی تحریک کی جانب سے جو لاک ڈاؤن کی جو کال دی گئی ہے، اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ایک طرف جو یہ سہولت کا ٹولہ ہے یہ کھڑا ہے اور دوسری طرف عام لوگ کھڑے ہیں، اور گزشتہ 2-3 دن سے آپ نے جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ آزاد کشمیر میں دیکھی ہوں گی کہ وہاں پہ کس طرح لوگوں کو گٹھا کر رہے ہیں۔ یہ سب جتنے بھی 53 کا جو ٹولہ ہے یہ سب ایک طرف ہو گئے ہیں اور عام لوگ جو عام کشمیری ہیں، جو عام ریاست کے لوگ ہیں وہ ایک طرف ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 29 کی جو کال ہے اس کا کیا فرق پڑے گا اور یہ کیوں ضروری ہے؟
रंगजेब साहब बहुत शुक्रिया। और आपका सवाल जो है वो बेसिकली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आर्टिकल 4 है जो कि फंडामेंटल राइट्स के हवाले से, उसके अंदर अगर आप देखें तो वो मतलब 4 5 6 पेज के ऊपर जो हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के जो दर्जा अव्वल के शहरी हैं उनके जो फंडामेंटल राइट्स तय है वो उसमें एक तफसील के साथ जो है वो उसके अंदर मौजूद हैं। अब जहां तक अवामी एक्शन कमेटी का जो चार्टर ऑफ डिमांड है, आप इसको अगर देखें तो इनमें से कोई भी ऐसी चीज या जो डिमांड है मुतालबा वो ऐसा नहीं है कि जो कि वो उस आयन के मुतसादम हो, आजाद कश्मीर के कानून के खिलाफ हो या रियासत के खिलाफ हो, या वो कोई ऐसी डिमांड है कि जो कि रियासत की इस्तात से, यानी कि जो हद है रियासत की, जो गवर्नमेंट की हुकूमत की, उसकी हदूद से बाहर हो। ये तमाम तर जितने भी उस चार्टर ऑफ डिमांड में जो मुतालबात अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से रखे गए हैं वो सारे जो है वो आर्टिकल 4 जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो उसमें ऑलरेडी तय है। अब मसला ये है कि अब अशराफिया और जो हमारी एग्जेक्टिव ये 53 जो मेंबरान हैं इनको ये बहुत पहले इस चीज को हल कर देना चाहिए था, क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर ये समझदार होते या ये अक्लमंद होते तो ये सारी चीजें आराम से बैठकर ये टेबल पे ये हल की जा सकती है। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो कि वसाइल से बाहर हो या हुकूमत के इख्तियारात से बाहर हो। हाँ, एक चीज है कि जो कि आइन के अंदर कुछ ऐसी शिकें मौजूद हैं जिसमें पाकिस्तान की जो एक उसमें इन्वॉल्वमेंट मौजूद है, जो कि मशवरे के लिहाज से या एक सरबराही के लिहाज से, या आप आइन के अंदर या कानून के अंदर कोई तब्दीली करना चाहें तो उनसे अप्रूवल लेनी पड़ती है, ये आइन के अंदर दर्ज जी है। हमायूं साहब, ये लेकिन है ना जो कि ये आपने जो अपने मफादात हैं, जो आपने ये इनको जो सहूलियात मिलती हैं, जो आपने इनको टीएडीए मिलता है, जो इनको मराहत मिलती हैं, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सर ये इस तरह है कि ये इस रियासत की कौम जो है ये उसके साथ इतना बड़ा जुल्म है कि मैं आपको यहाँ पर ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि देखें हमारी 4.5 मिलियन आबादी है और हाल ही में 2024 में जो हमारे लोगों ने टैक्स पे किया है उसका अगर आप रेशो देखें तो हमारे 3 डिवीजन पुंछ और मुजफ्फराबाद में 13 कुछ अरब रुपया टैक्स कलेक्शन हुई है और मीरपुर डिवीजन से तकरीबन 59 समथिंग अरब रुपया जो है ये टैक्स जी की बिल्कुल। कलेक्शन हुई है। इसके अलावा जो 2 ट्रिलियन और 61 अरब रुपया जो वफाक की तरफ से तरक्याती जो हमारा बजट है आजाद कश्मीर का, जो कि हर साल हमको दिया जाता है, वो भी इनको मिला है। इसके बाद अगर आप देखें कि जो हमारे ज़कात का पैसा है या जो बिलियंस एंड बिलियंस रुपीस जो हमारे कश्मीरियों के जो बैंकों के अंदर पड़े हुए हैं, और फिर इससे बड़ी बात जो है, जो हम ओवरसीज कश्मीरी हैं, हम तकरीबन साल में $5 जो है हम रेमिटेंस की शक्ल में हम जो है हुकूमत पाकिस्तान यानी कि थ्रू पाकिस्तान के ही हमारा पैसा जो है वो जाता है, हमारे घरों तक पहुंचता है। तो ये सारी चीजें जो है अगर आप देखें तो ये ज्यादती जो है ना इस कौम के साथ वो ये है कि देखें इनके पास 4 4 5 5 इनके पास गाड़ियां हैं जो कि सरकारी, और उसके बाद इनके पास डीएचए में और बैरिया टाउन इस्लामाबाद में इनके पास घर हैं, और फिर आजाद हुकूमत ने इनको मुजफ्फराबाद के अंदर जो सरकारी घर अलॉट किए हुए हैं वो भी। और फिर इसके बाद रुगजेब साहब यहाँ पर एक तो इस्लामाबाद के अंदर भी इनकी जायदादें और प्रॉपर्टीज हैं, और फिर आजाद हुकूमत ने भी इनको अलॉट की हुई हैं जो कि सरकारी इनको घर मिले हुए हैं मुजफ्फराबाद के अंदर, और ये लोग ज्यादा वक्त इस्लामाबाद में गुजारते हैं और यहाँ पर बहुत कम टाइम ये रहते हैं। उसके बाद देखें हमारा जो खिता है ना, ये एक हैरान कुन चीज है, और इसको मैं समझता हूँ कि ये सारी अवाम को इनसे ये सवाल भी पूछना चाहिए कि हमारी अगर 4 आबादी है 4.5 मिलियन, तो ये तो पिंडी से भी कम है, और ये गुजरांवाला जो डिवीजन है उसकी 60 लाख आबादी है। तो आपको 1,30,000 से ऊपर जो मुलाजमीन आपने भर्ती किए हुए हैं, फिर आपके पास पुलिस का इतना लंबा चौड़ा सिस्टम है, फिर आपके पास सेक्रेटरी, आईजी, और फिर जो ग्रेड 23 22 20 ये जो ग्रेड के ऑफिसर आपके पास मौजूद हैं, फिर एक अदलिया का इतना लंबा चौड़ा जो है स्ट्रक्चर मौजूद है, जो कि तीनों डिवीजन में इनके बेंच मौजूद हैं, और इनकी तनख्वाहें जो है वो पाकिस्तान के जो जजेस हैं उनके बराबर इनकी
तनख्वाहें हैं और हमारे जो अशराफिया हैं इनकी भी 5-5, 7-7, 10-10 लाख रुपया इनकी तनख्वाहें हैं। और ऊपर से एक और बात है, जुल्म ये है इस कौम के साथ कि जो 12 माजरीन की सीटें हैं, अब आप अंदाजा करें कि औरंगजेब साहब के 2 करोड़ रुपया कम पेश एक मेंबर असेंबली को जाता है। अब ये 24 करोड़ रुपया जो जाता है उनको, एक तो मरागात की शक्ल में जाता है और दूसरा इसके अलावा इन माजरीन के 12 मेंबरान को तरक्याती मद उस में भी इनको स्कीमों पैसे के वहां बाद पर में। जाते हैं। और हम स्कीमों की मद में। और फिर उसके बाद जो है ना, एक गुस्सा दिलाने वाली चीज जो है वो ये है कि देखें इनके पास जो मिनिस्ट्रीज हैं हमारी आजाद कश्मीर के अंदर, जो फाइनेंस एंड जो पब्लिक अकाउंट कमेटी की जो इनके पास जिम्मेदारियां हैं, वो अब्दुल माजिद खान साहब हैं जो कि पेशावर से डील करते हैं, वो पेशावर के रहने वाले हैं। उसके बाद डिप्टी स्पीकर का एक इतना अंतहाई अहम ओहदा होता है किसी भी रियासत के अंदर, वो ये मोहम्मद रियाज साहब जो है सियालकोट से हैं, वो डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं इस असेंबली के अंदर। जी, फिर न्यूयॉर्क जावेद में भट्ट साहब टैक्सी हैं जो कि ड्राइवर थे ये, 770। बिल्कुल रियाज साहब। जी जी। और ये जावेद भट्ट साहब हैं, आप इनको जानते होंगे, ये वजीर ट्रांसपोर्ट हैं हमारी आजाद कश्मीर के अंदर, और ये पिंडी में होते हैं। और गुज़श्ता रोज मैंने खुद भी रिसर्च की तो इनके घर के बाहर 4 गाड़ियां खड़ी हैं सरकारी। इनके बच्चों के लिए अलग गाड़ी है, इनकी वाइफ के लिए, इनके ऑफिस के लिए, और इनकी फाइलें लेके जाने और आने के लिए अलग गाड़ी है। अब देखें ये रियासत कश्मीर के साथ जो लोग हैं हमारे, और रियासत मैं के लोगों यहाँ पर को ये जरूर आटा जिक्र और बिजली करूंगा। के लिए लोग तरस रहे हैं, बुनियादी सहूलतों के लिए, पानी के लिए और बाकी जी जी मसाइल के लिए लोग तरस रहे हैं, और ये इतनी अय्याशियां कर रहे हैं। जी। जो 29 की जो हड़ताल की काल है, आप क्या समझते हैं कि ये कोई बिग चेंज लेके आएगी? इसमें देखें औरंगजेब साहब, मैं एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से मैं इसको मैं समझता हूँ कि, और मैं इसके ऊपर मेरा बिलीव है। देखें, जो ताकत होती है ना, वो नफरत पैदा करती है, और नफरत बगावत पैदा करती है, और बगावत जो है वो फिर इनकलाब लेके आती है। जो कि मुझे सूरत हाल जो नजर आ रही है, नफरत तो ऑलरेडी इन 53 मेंबरान ने अवाम के दिलों में ये पैदा कर दी है ऑलरेडी। अब बगावत के ऊपर अगर 29 को इन्होंने अगर मुतालबात ना तस्लीम किए तो ये बगावत की शक्ल इख्तियार कर जाएगी, और फिर बगावत जो है फिर इस रियासत कश्मीर के अंदर फिर इनकलाब का बायस बनेगी। तो मैं ये समझता हूं कि ये जायज है। हमारे मेंबरान असेंबली को मैं ये तजवीज़ भी दूंगा कि आप वो जो चार्टर ऑफ डिमांड जो अवामी एक्शन कमेटी का है उसको आप असेंबली के फ्लोर पे लेके जाएं, अभी आपके पास टाइम है। आप उसमें से ये बताएं कि पाकिस्तान के खिलाफ कौन से उसमें मुतालबात हैं, उसमें हिंदुस्तान के फायदे के कौन से मुतालबात हैं, उसमें जो रा के फायदे के कौन से मुतालबात हैं उस अवामी एक्शन कमेटी के चार्टर ऑफ डिमांड में, वो आप निकाल के लोगों को बताएं। अगर ऐसा नहीं है, उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है, तो ये आर्टिकल 4 जो है फंडामेंटल राइट, और आर्टिकल 3A जो है जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करता है रियासत की, तो आप उस आर्टिकल 3A के मुताबिक आप ये लोगों के इनके जो मुतालबात हैं इनको बिल्कुल। दें, ये उससे सिर्फ ये पहले अधर्मी कि छोड़े, फिर। और ये लूटे हुए जो पैसे हैं उन पे जलसे करने के बजाय, या पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान के खिलाफ तो लोग है नहीं है, वो तो इन जो 53 का जो टोला है जो जी हमारे वसाइल बेजा इस्तेमाल करते हैं, करप्शन करते हैं, उनके खिलाफ हैं। वो जलसों में जो पैसे अब जो खर्च कर रहे हैं ये लोग, कोटली में भी जलसा हुआ, अब रावला कोट जी में आज बुरी तरह ऑल पार्टीज का जलसा फलाप हुआ है। उनको उन जलसों पे खर्चा करने के बजाय उनको ये अवाम के मुतालबात पूरे करने चाहिए, बजाय इसके कि वो अब इन जलसों के अखराजात को पूरा करने के लिए मजीद इनको करप्शन करनी पड़ेगी। सर, इसमें रंगजेब साहब ये मैं हैरान हूं इनकी अक्ल के ऊपर, ये जो हमारे मेंबरान हैं कि जिन चीजों की जरूरत ही नहीं है, ये वो खुद अपने मुंह से वो चीजें कह के अवाम को अपने अपने खिलाफ भड़काते हैं। अब मुझे ये बताएं आपको कि आपको साइफर ये किसने मशवरा दिया था कि आपको साइफर पकड़ के राजा फारूक हैदर साहब उसको ऐसे ऐसे कर रहे हैं, उसको लहरा रहे हैं। ओ भाई साहब, इस साइफर होता क्या है पहले पता है आपको? साइफर क्या है, ये आता किस तरह है, चैनल क्या है? इसका है, इसके इसका डी कोटिंग का तरीका क्या है, ये किस फोटो कॉपी वाले मशीन ने आपको राजा फारूक हैदर साहब को ये वो करके कॉपी तो आपको दे दिया, और ये ले जी, और और ये फिर जो आप हमारी इतने असेंबली है, ये ना आजाद और 9 खुद में है ना मुख्तार 13 हैं में कि है, आप। इनकी कोई हैसियत नहीं है। बिल्कुल सर जी, ये आपने ये दुरुस्त बात आपने कही है। यहाँ पर मैं जरूर एक आर्टिकल को जिक्र करूंगा जो आयन का है, उसमें सर आर्टिकल जो 31 है उसमें लेजिस्लेटिव पावर भी इनके पास कोई नहीं है,
یہ جو ہمارے ممبران اسمبلی ہیں یہ واضح آپ اس میں دیکھیں، واضح اس میں لکھا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آرٹیکل جو 33 ہے اس میں جو امینڈمنٹ آف کانسٹیٹیوشن ہے وہ رائٹس بھی ان کے پاس نہیں ہے، وہ پاکستان کی پری اپروول اجازت کے بغیر یہ نہیں کر سکتے، وہاں سے بھی یہ فارغ ہیں۔ پھر جو آرٹیکل 33 ہے اس کی جز نمبر 3 ہے، آپ اس کو جا کر دیکھیں کہ اگر یہ کوئی کرنا چاہے قانون سازی یا بل اسمبلی کے اندر اس کو اگر ترمیم کرنا چاہے تو ان کو 2/3 میجارٹی چاہیے، اور 2/3 میجارٹی یہ اس وقت تک نہیں لا سکتے جب تک کہ وہ 12 ممبران اسمبلی ان کے ساتھ شامل نہ ہوں، اور وہ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بندے، ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے اور سلیکٹ کر کے ان کو مظفر آباد اسمبلی میں بھیجا جاتا ہے، اور جب پھر حکومت گرانی ہو یا بنانی ہو تو پھر ان کو پھر استعمال کر کے ان 12 ممبران کو تو پھر وہاں پر وہ ایکسرسائز کی جاتی ہے حکومت گرانے کے لیے۔ اور پھر ایک اور چیز ہے حیران کن، اگر آپ اس کانسٹیٹیوشن آزاد کشمیر کے آرٹیکل 19 کو دیکھیں نا اگر، تو اس کی جز نمبر A, B, 2, 3 اور 4 جو اس کی جز ہے، اس میں یہاں پر جو ایکسٹینڈ آف دی ایگزیکٹو اتھارٹی آف دی گورنمنٹ جو طے ہے اس کی حدود، تو وہاں پر انہوں نے واضح لکھا ہوا ہے کہ ان کی سیاسی حیثیت ہے آزاد کشمیر کے اندر۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز ہے جو حیران کن ہے، کہ میں تو بہت حیران ہوا اس چیز کے اوپر، کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان ان سے اگر اس خطے کی پوری جو ہے وہ اختیارات یا اس کا کنٹرول اگر ان سے لینا چاہے تو یہ کنڈیشنل انکنڈیشنل یہ ان کے ہینڈ اوور کریں گے، یہ بلا کسی چون چرا کے یہ ان کو ہینڈ اوور کریں گے، تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آزاد کشمیر کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست کی جو ہمارے لوگ ہیں ان کے ٹیکس کے پیسوں کے اوپر بوجھ ہیں۔ دیکھیں اگر آپ کے پاس قانون سازی کا اختیار نہیں ہے، آپ کے پاس آئین کے اندر امینڈمنٹ کرنے کا اختیار نہیں ہے، آپ بغیر پاکستان کے پوچھے بغیر، دیکھیں ایک چیز ہے، یہ ہماری جو کشمیر کونسل ہے، کشمیر کونسل 46 سال تک ہمارا ریونیو اور ٹیکس کلیکشن کا پیسہ سارا کشمیر کونسل کے پاس رہتا تھا۔ اب ہماری جو ایگزیکٹو برانچ ہے اے جے کے، اور جو ایگزیکٹو برانچ اے جے کے کونسل ہے، ان دونوں کا سربراہ جو ہے وزیر اعظم پاکستان ہے۔ تو یہ پھر ایک نمائندے کے طور پر ایک سیاسی حیثیت سے یہ مظفر آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اسمبلی میں جائیں، چارٹر آف ڈیمانڈز کو لے کے جائیں، اور جو چیزیں آپ کے اختیارات سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اختیارات اور وسائل سے یہ باہر ہیں، ہم نہیں کر سکتے، وہ آپ بیٹھ کر، یہ لوگ آپ کے لوگ ہیں، یہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ ہیں، آپ بھی ریاست جموں کشمیر کے IL84 کے تحت ریاست کے اتنے ہی باشندے ہیں جتنا میں ہوں اور جتنا آپ ہیں۔ تو یہ آپ ان سے بیٹھ کر بات چیت بالکل، کریں، اور اگر آپ ہمایوں صاحب پاکستان کے یا ہمایوں کسی صاحب بھی اگر اختیارات نہیں ہے تو وہ عوام کے پاس ان کو جاننا چاہیے کہ عوام اب کیا ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو اختیار نہیں ہے۔ لیکن یہ گزشتہ 70 سالوں سے انہوں نے تو یہ بتایا لوگوں کو کہ ہمارے پاس اختیار ہیں، ہم ہی آپ کے مسائل حل کریں گے، ہم ہی آزادی کے لیے کام کریں گے۔ تو یہ تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے، اور یہ بات درست ہے، اور ان کو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو عقل اور ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ابھی نیکسٹ چند مہینے بعد انہوں نے جنرل الیکشن میں جانا ہے، اور ان کو یہ جو اس وقت کی جو انتشار کی اور تصادم کی عوام کے اور ان کے درمیان جو ایک نفرت کا ایک وہ سلسلہ شروع انہوں نے خود کیا ہوا ہے، اس کو یہ خود بند کریں، اس کو ختم کریں، اس عوام کو بات چیت کے لیے پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں، اور جو بھی مطالبات آپ ابھی کر سکتے ہیں وہ ابھی کریں، جو بعد میں کر سکتے ہیں آپ بعد میں کریں، لیکن ان سے بات چیت کا آپ شروع کریں سلسلہ جو ہے وہ جی۔ شروع کریں آپ۔ اور ہمایوں کسی صاحب بھی آخر میں مجھے جو ہے نا وہ ریاست جموں کشمیر کی جو عوام ہے، آزاد کشمیر کی اسپیشلی، ان کے لیے میسج دیں، وہ کئی سارے معاملے میں ان کا کیا رول ہونا چاہیے، اور اس میں اوورسیز کشمیری جو ہے نا جو ہر معاملے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، ان کے لیے میسج دیں کہ یہ ان کو اس معاملے میں کیا پیش رفت کرنی چاہیے۔ دیکھیں، جہاں تک اوورسیز کشمیریوں کا ہمارا تعلق ہے، ہمیں ریاست کے ہر اس مسئلے سے، ہر اس تکلیف سے جو جس میں ہمارے لوگ جو وہاں پر تکلیف میں مبتلا ہے، ہمیں اس پہ تشویش بھی ہے، اور ہم اس کے لیے فکر مند بھی ہیں۔ اور جہاں پر ہماری عوامی ایکشن کمیٹی کے جو حقوق کی، جو آئینی اور قانونی حقوق کی جو سٹرگل ہے، میرا مشورہ ان کو یہی ہوگا کہ آپ امن سے اور بالکل ہر
وہ طریقہ اپنائیں کہ جو کہ ایک جمہوری اور پرامن ہو، اور آپ کا احتجاج جو ہے وہ ایک بھرپور عوامی ایک میسج ہماری مظفرآباد، پاکستان اور دنیا تک یہ ایک پرامن ایک میسج جانا چاہیے جو کہ آپ کے حقوق کے اصول کے لیے ہے۔ اور کوشش یہ کریں کہ اپنی صفوں کے اندر آپ کوئی بھی ایسا ایلیمنٹ جو ہے جو انتشاری یا کہ تصادم یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز اگر آپ کو کسی کے اوپر شک ہو تو آپ بالکل اس کو فوری طور پر اس کو اپنی صفوں سے اس کو الگ کر دیں، اس کو نکال دیں۔ اور جہاں پر حکومت کی بات ہے تو میں ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ کسی کے کہنے کے اوپر کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ان کے اوپر لاٹھی چارج کریں، آپ ان کو ماریں، ان کو بگائیں، ان کو یہ کریں وہ کریں، تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھا کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا نتیجہ آگے سے غلط نکل آتا ہے۔ تو آپ بالکل کسی کے کہنے پہ اس طرح نہ کرنا۔ آپ نے اس کشمیر کے اندر رہنا ہے، یہ آپ کی ریاست ہے، یہ میری ریاست ہے، ہم نے یہاں رہنا ہے۔ جو باہر سے آپ کو مشورہ دے گا وہ یہ اس نے یہاں نہیں رہنا اور نہ ہی اس کے مفادات اس خطے سے ہیں۔ ہاں، اس کے کوئی سیاسی مفادات ہو سکتے ہیں، اس کے کوئی اپنے اور مفادات ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کا اور ہمارا جینا مرنا اس ریاست کے اندر ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس وقت سڑکوں کے اوپر ہیں، اور آپ ان سے بات چیت کریے، اسمبلی میں جائیے اور اس کے اوپر ڈیبیٹ کیجئے، اور جو بھی حل نکلتا ہے جمہوری وہ حل نکالیے اور لوگوں کو اعتماد میں لیں، بجائے اس کے کہ یہ تصادم ہو اور پھر یہ بات انقلاب کی طرف نکل جائے اور پھر یہ آپ کے ہاتھ سے کنٹرول نہیں آئے گا۔ یہ 4.5 ملین آبادی کا علاقہ ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے حکمران بھی جمہوری طرز عمل سے آگے بڑھیں گے اور کوئی بھی تصادم کا راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ پرامن احتجاج پرامن طریقے سے منطقی جی انجام تک بالکل پہنچے ہمایوں گا۔ صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا اور اس سینسیٹیو موضوع پہ بات کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج وقت آ گیا کہ ریاست کے لوگوں کو پرامن طریقے سے اس جدوجہد میں حصہ لینا چاہیے، اور جو حکمران ہیں اسپیشلی یہ جو ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں، یہ جو ایم ایل اے ہیں 53 کا جو ٹولہ ہے، یہ عیاش ہیں، یہ بیوروکریسی ہمارے ہی لوگ ہیں، کوئی آپ کا رشتہ دار ہوگا، کوئی میرا رشتہ دار ہوگا، تو یہ ان کو بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ ریاست کے لوگوں کے ساتھ مل جائیں، کیونکہ یہ جو 53 کا ٹولہ ہے اس کا بیسیکلی یہی تھا کہ لوگوں کے یہ مسائل حل کریں گے، لوگوں کے جو پرابلمز ہیں وہ فریق نہیں بنیں گے۔ لیکن آج یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جتنے لوگ سیاسی لوگ ہیں ایک دوسرے کو گالی دیتے تھے، پیپلز پارٹی والے اور نون لیگ والے ایک دوسرے کو گالی دیتے، آج وہ بالکل اکٹھے ہیں۔ اسی طرح آج عوام کو یہ سمجھ آ گیا کہ ریاست میں جو مسائل ہیں یہ کس طرف جا رہے ہیں، اور ریاست کے جو مسائل ہیں یہ کون حل کرے گا۔ ریاست کے لوگ جب تک اپنے حقوق کے جی لیے اٹھیں گے نہیں، بات نہیں کریں گے، یہ اسی طرح پستے رہیں گے۔ یہ 70 سالوں سے جو انہوں نے جو نظام بنایا ہوا ہے، جو لوگ پیسے جا رہے ہیں، جو لوگوں کے مسائل ہیں، یہ 70 سالوں سے جو ان کی محرومیاں ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج لوگ سڑکوں پہ ہیں، اور ان لوگوں کے عام لوگ ہیں، ان پہ کسی جی قسم کی جارحیت، دہشت گردی کسی بھی اسٹیٹ کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ تھینک یو سو مچ، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اللہ جی حافظ، تھینک یو۔